وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، یعنی تقوی اپنانے کا، اور جو خلفاء تم پر حاکم ہوں ان کی بات سننا اور ان کی اطاعت کرنا جب تک کہ وہ شریعت کے مطابق حکم کرتے رہیں۔ اگر تمہارا حاکم، تمہارا حکمران، تمہارا امیر شریعت کے خلاف ورزی کے والا حکم نہ دے تو اس وقت تک اس کی اطاعت کرتے رہنا ہے، اگرچہ وہ حاکم حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اور ان کے امور کے اہتمام کرنے کی اس لیے وصیت کرتا ہوں کہ جو شخص میرے بعد تم میں سے زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، دین کے اندر بڑے فتنے پیدا ہوں گے، بڑی آزمائشیں آ جائیں گی، نئی نئی باتیں اور نئی نئی لوگ نکل آئیں گے نئے نئے داموں کے ساتھ۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے امیر کی اطاعت کرتے رہنا، وگرنہ تم فتنوں کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا اپنے حاکم، مسلم حاکم کی اطاعت اپنے اوپر لازم کر لینا، میری سنت اور طریقے کو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، ان کی تابعداری کرنا، خوب مضبوطی سے عمل کرنا، دین کے اندر نئی باتوں سے بچتے رہنا، اس لیے کہ دین میں جاری کی گئی ہر نئی بات جو دین سمجھ کر جاری کی گئی ہو وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ سنن ابو داؤد، مسند احمد، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، مشکات شریف، اس تمام حدیث کی ساری کتب کے اندر، یہ صحیح ترین حدیث کی کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی اور ان چیزوں کی، تاکہ ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اللہ کا خوف سب سے پہلے قائم کرو، پھر اپنے حاکم اور اپنے امیر کی اطاعت۔ میں جو بھی کسی جماعت پر امیر بنایا جائے تو اس کے مامورین کے لیے چاہیے کہ اس کی اطاعت کریں، اگر اس کی اطاعت شریعت کے حکموں کی خلاف ورزی کو نہیں کرتا پھر بھی آپ نہیں کرتے تو فتنہ پھیلے گا، آپ لوگ اس کے اندر بغاوت کے اندر شریک ہوں گے، تو اس سے کیا ہوگا، نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا ایسے فتنوں سے بھی بچنا ہے، میری اور میرے صحابہ کی سنتوں پر چلتے رہنا، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صفحہ نمبر 525۔ آیت نمبر 17 سے سبق ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذرریتہم بإیمان الحقنا بہم ذرریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ فأمددناہم بفاکہۃ ولحم مما یشتہون۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم۔ ویطوف علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون۔ فأقبل بعضهم على بعض یتساءلون۔ قالوا انا كنا قبل في أهلنا مشفقين۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ انا كنا من قبل ندعوه انہ هو البر الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ کل ہم نے قیامت کا احوال
اور جہنمیوں کا تھوڑا سا تذکرہ پڑا. اس کے اندر اللہ رب العزت نے خوف دلایا کہ اگر آپ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر شرک سے باز آ جائیے, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہرائیے, جہنم اور قیامت کا انکار مت کیجیے, مگر نہ فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جس کے اندر تم صبر بھی کرو گے, جس میں نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی. اب وہی قرآن مجید کا پرانا اسلوب, بار بار جو قرآن مجید کے اندر ذکر ہے, پہلے ڈراتا ہے پھر خوشخبری سناتا ہے, پہلے خوشخبری سناتا ہے پھر ڈراتا ہے. ہو سکتا ہے ڈر کر اللہ کی تابع دار بن جائیں, ہو سکتا ہے نعمتوں کو سن کر اللہ کے تابع دار بن جائیں. آج کا سبق بھی بڑا خوبصورت سبق ہے, اگر آپ اس میں غور کریں. جنتیوں کی ان نعمتوں کو آپ اگر اپنے سامنے رکھیں اور یہ کوشش کریں کہ یہ نعمتیں جو انہیں ملیں گی یہ دنیا کی تھوڑی سی مشقت کے نتیجے میں ہے, تو ہر انسان شاید اس کے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ میں نے اب مشقت بے شک ہوتی رہے تو نفس پر مشقت تو ہوگی, لیکن ان متقین والی صفات کو اپنا کر جنت کے اندر ان نعمتوں کو ہم انشاءاللہ حاصل کریں گے. اب اللہ رب العزت متقین کا احوال یہاں سے شروع کرنے لگے ہیں. فرمایا ان المتقین, بے شک وہ لوگ جو بچتے رہتے ہیں دنیا میں, اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں, گناہوں سے بچتے رہتے ہیں, شرک سے بچتے رہتے ہیں. ان المتقین فی جنات, وہ باغات کے اندر ہوں گے, و نعیم, اور نعمتوں کے اندر ہوں گے. اللہ کے ہاں وہ باغات پھر کیا ہوں گے, وہ نعمتیں کیا ہوں گی. آگے اللہ فرماتے ہیں فاکہین بما آتاہم ربہم, لینے والے ہوں گے خوش دل ہو کر, بڑی رغبت کے ساتھ ہر اس نعمت کو جو عطا کرے گا ان کو ان کا پروردگار. جو نعمت ان کو ان کا رب دے گا وہ اس کو ہاتھ ہاتھ لیں گے, بڑی خوش دلی سے اللہ کی نعمتوں کو وصول کریں گے. اللہ کہتے ہیں اور نعمتیں اپنی جگہ پہ, جنت بھی دوں گا, جنت کے باغات بھی دوں گا, جو چاہو گے وہی دوں گا, لیکن اس کے ساتھ ان کو میں ایک اور جو انعام دوں گا وہ یہ ہے وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, بچا لیں گے ہم ان کو, دور کر دے گے ان کو ان کا پروردگار. وَوَقَا یہ کہ میں نا بچانا, بچا لے گا ان کو ربهم, ان کا رب, عذاب الجحیم, جہنم کے عذاب سے اللہ ان کو بچا لے گا, ذلت والے عذاب سے اللہ ان کو محفوظ کر لے گا. قیامت والے دن فرمایا جو جہنم سے بچ گیا جنت میں داخل ہو گیا یہی تو کامیاب انسان ہے. انسان دنیا میں یہ سمجھتا رہتا ہے اپنے اپنی منزل, اپنے اپنے فیلڈ اور اپنی اپنی عمر کے تقاضوں کے مطابق انسان کی کامیابی کے اصول بدلتے رہتے ہیں. بچپن میں ہے تو کسی بڑے کی کوئی چیز دیکھی تو انسان سمجھتا ہے یہ چیز مجھے مل گئی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. پھر جو جس کی نوکری نہیں ہے وہ سمجھتا ہے جب میں نوکر ہو جاؤں گا تو وہ میں کامیاب ہو گیا. جس کے پاس گاڑی نہیں ہے, جس کے پاس اولاد نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے کہ کامیاب تو وہ ہے جس کے پاس اولاد ہے. یعنی جو وہ درجہ طے کرتا جاتا ہے اگلا درجہ وہ خود بخود کہتا ہے یہ تو نہیں, یہ تو کامیابی نہیں تھی, کامیابی تو وہ ہے. چلتا 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 یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے. جب قیامت کے دن پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ متقین لوگ اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے والے آج جنت میں جا رہے ہیں, اس وقت کہے گا اصل کامیابی تو یہی ہے جو دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہے, چاہے دنیا جس حال میں گزار کر آئے ہوں, مشقت کے اندر, تنگ دستی کے اندر, لیکن آج جنت کے اندر پہنچ کے اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے. اس لیے فرمایا ان کا پروردگار متقین لوگ کو جو شرک سے بچتے ہیں, گناہ کبیرہ صغیرہ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں, اللہ ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا, اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بھی بچائے گا. اب مومن جنت کے اندر داخل ہو گئے, اب اللہ جنت کے اندر کا منظر پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ رب العزت تو جانتے ہیں نا کیسے بیٹھیں گے, کیا بات کریں گے, کیا کھاتے ہوں گے, کیا پیتے ہوں گے. اللہ عالم الغیب ذات ہے, آنے والے تمام حالات کو جانتا ہے. تو اللہ نے تشہیر کے لیے, ترغیب کے لیے, رغبت کے لیے کچھ منظر بیان کیا جنت کا. جنت میں کیا کریں گے اللہ فرمائیں گے جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے. اب مومنوں کا اکرام شروع ہو رہا ہے, اکرام مومنین کی. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون,
हुक्म होगा, कहा जाएगा कुलू वशरबू, खाओ, वशरबू पियो, हनी अम बिमा कुंतुम तअमलून, हनी अम मजे ले लेकर। अल्लाह कहते हैं उन दिन कहा जाएगा मजे ले लेकर खाओ, परहेज को नहीं। ये खाओगे तो ये बीमारी बढ़ जाएगी, इससे बीपी ऊपर चला जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी। अल्लाह फरमाएंगे आज कोई बीमारी नहीं है, जो दिल आता है, जो जितनी मर्जी आती है खाते चले जाओ, मजे ले लेकर खाते चले जाओ। ये क्यों नेमतें दे रहा हूँ, बिमा कुंतुम तअमलून, सबब उसके वजह ये है कि जो कुछ तुम दुनिया में मेरे नेमतों मेरा अमाल किया करते थे, अल्लाह के हुक्मों की फरमा बरदारी किया करते थे, आज उन आमाल की वजह से अल्लाह तुम्हें दुनिया जन्नत के अंदर हुक्म दे रहा है। जो दिल आता है खाओ और मज़े ले लेकर खाओ, ये अल्लाह ने तुम्हें जन्नत अता कर दी है। तो फरमाया दुनिया के ये आमाल को ये न समझो कि ये कुछ नहीं है। इन आमाल और अकीदे पहली शर्त है, अकीदा तौहीद होगा, शिर्क से बचा होगा, आमाल जन्नत में मरातिब का सबब बनेंगे। तो फरमाया उनसे कहा जाएगा ये तुम्हारे आमाल की वजह से आज हुक्म हो रहा होगा। अल्लाह फरमाते हैं दुनिया में गुजरा करता था ना, लोगों की बैठकों से, लोगों के दारों के बाहर से उन्हें देखता, बड़े बड़े लोग हैं, सोफों पर बैठे हैं, तकिए लगाए हुए हैं। ये मेरा गरीब सा बंदा जब बाहर से गुजरता एक हसरत लेता कि यार ये भी तो बड़ी नेमतों में है, ये तो आज तकिए लगा के बैठे हैं, मेरे घर में फाके चल रहे हैं, लेकिन अल्लाह की तौहीद पे डटा रहा, अल्लाह की फरमाबरदारियां पे डटा रहा। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे आज मेरे पास आ गया है, आज मैं तुम्हें इनाम देने लगा हूँ। मुत्तकीना अला सुरुरिम मसफूफा, तकिए लगाकर, टेक लगाकर बैठे होंगे, अला सुरुरिम मसफूफा, उन तख्तों के ऊपर, मसफूफा जो सफ़ों की तरह बिछे हुए होंगे, कतार अंदर कतार। और दूसरे मकाम पे आता है आमने सामने तख्ते लगे होंगे, टेक लगाकर जन्नती यूं बैठे होंगे, आपस में नज़ारे करते होंगे। अल्लाह फरमाते हैं ये एक नेमत तो ये हम देंगे कि वहाँ पर उन्हें ये इनाम दिया जा रहा है। मेहमान जितना आला होता है ना, मेज़बान उसके मुताबिक जगह बनाता है कि यार ये आला मेहमान आया, उसके लिए तकिए और गाँव तकिए भी ज़रा खूबसूरत लगाता है। अल्लाह फरमाते हैं मेरी जन्नत में आए हो तो फिर मैं भी अपने हिसाब से तुम्हारे लिए मेज़बानी करूँगा। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, और हम उनकी शादी करवाएंगे, हम उनका निकाह करवाएंगे। बिहूरिन ईन, गोरे रंग वाली मोटी आँख वाली हूर के साथ। बिहूरिन ईन का हूर का माना खूबसूरत, ईन गोरे रंग वाली मोटी आंखों वाली हूर के साथ अल्लाह उस दिन जन्नत के अंदर जन्नती का निकाह कर देंगे। अल्लाह फरमाते हैं ये एक अलग नेमत है, ये सबब तनीम पंजम, पांचवा इनाम जिक्र किया, तकिए पर बैठे होंगे, हूरों के साथ मैं शादी करूंगा। अच्छा यहाँ पर एक बात समझिए, कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर यह जिक्र आता है कि अल्लाह जन्नत में हूरें अता करेगा, ठीक है। पिछले दिनों एक इतराज़ पढ़ने को भी मिला, सुना भी सही। एक खातून ने जो लोगों के ज़हनों के अंदर इस्लाम के खिलाफ बात करती है, उसने ये कहा कि देखिए जी, आपका कुरान बार बार ये कहता है कि जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी, हूरें मिलेंगी, हूरें मिलेंगी, औरत को क्या मिलेगा? औरत के लिए कोई मर्द होगा? औरत के लिए वही दुनिया वाला मर्द है? तो देखिए कुरान ने ना फितरत को बयान किया है। फितरत क्या है? दुनिया का अंदर फितरत और कानून भी यही है कि एक औरत एक वक्त में सिर्फ एक मर्द के पास रह सकती है। औरत को मुतअद्दिद निकाह का हुक्म नहीं दिया, एक वक्त में एक ही, इसी के अंदर पाकीज़गी है। मर्द को हुक्म है 4 शादियां कर सकते हैं। अगर ये 4 शादियां, ये जी समझिएगा मसला, बार बार लोग कहते सुन्नत है, 4 शादियां जायज़ हैं, साबित हैं, लेकिन उस बंदे के लिए है जो चारों के अंदर या एक से ज़्यादा निकाह वो बंदा करे जो सब के अंदर बराबरी और अदल कर सकता हो। और फरमाया अगर किसी ने एक से ज़्यादा निकाह किए और दोनों बीवियों में बराबरी न की, हुकूक के लिहाज से, खर्चे के लिहाज से, जो उनके हुकूक हैं, क़यामत के दिन जब आएगा एक हिस्से पर फालज पड़ा हुआ होगा, ये नाहक उस बीवी का हक मारने की वजह से। इसलिए फरमाया जो पूरे कर सकता उसके लिए है। तो फिर जन्नत के अंदर जो औरत जाएगी, तो
حدیث میں آتا ہے یہ جو اگر میاں بیوی دونوں جنتی ہوئے، ٹھیک ہے، تو دونوں کے اندر فرمایا جو بیوی جنت میں جائے گی، مرد کو اللہ جتنے بھی حوریں دے دے، اس دنیا والی عورت کو اللہ حوروں کے اوپر سردار بنا دے گی، اور اس کے حسن کو کوئی حور بھی نہیں پہنچ سکے گی، اللہ اس کو اتنی خوبصورتی عطا کریں گے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ پھر اگر ایک عورت کی دنیا میں کئی خامد رہے، مطلب کسی نے طلاق دے دی، کسی کا کوئی خامد فوت ہو گیا، اس نے 2 3 4 نکاح، جیسے عرب کے اندر تھا بیوہ طلاق یافتہ، ہمارے یہاں تو یہ عیب بن گیا نا، عیب نہیں ہے طلاق یافتہ سے نکاح کرنا، بیوہ سے نکاح کرنا۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کے علاوہ کوئی ایک بیوی ثابت کریں جو بغیر نکاح کے نہ ہو، تو آپ تو فرمایا کہ وہ اب اس عورت کو اگر دونوں اس کے خامد جو جتنے خامد تھے سب کے سب جنت کے اندر ہیں، یہ بھی جنت میں ہے، اس کے مختلف اقوال ہیں، حدیث سے بھی یہ اقوال ثابت ہیں کہ اس عورت کو اختیار دیا جائے گا جس خامد کے ساتھ رہنا چاہے وہ رہ سکتی ہے، یا فرمایا کہ جو آخری خامد ہوگا نا جس کے ساتھ آخر میں نکاح، یہ بات روایات سے بھی آتا ہے کہ بعض صحابہ جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے اپنی ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے بعد نکاح نہ کرنا، میری چاہت ہے کہ جنت کے اندر بھی ہم اکٹھے رہیں۔ مقصود اگر تو آگے نکاح کر لے گی تو اس خامد کے ساتھ رہے گی، لیکن دونوں روایات اس کو اختیار ملے گا یا آخری خامد کے ساتھ اس کو جنت کی دیا جائے گا۔ تو عورت کے لیے وہاں بھی وہی خامد ہوگا، یا اگر کوئی لڑکی کنواری فوت ہو گئی، اس کا بھی علماء نے جواب دیا ہے۔ مفسر اعظم حافظ ابن کثیر نے اس پر بڑی بحث کی ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر بڑی روایات لائے ہیں وہ یہاں پر، اور فرمایا کہ بن بیائی عورت جو فوت ہو گئی اس کے لیے فرمایا اللہ جا اگر جنتی مردوں میں سے جو کنوارے فوت ہو گئے جس کی بیوی نہ ہو اس کے ساتھ چاہے تو نکاح کر لیں، یا اگر نہ ہو تو فرمایا اس کے لیے اللہ یہاں تک حافظ ابن کثیر نے لکھا ایک مرد کو پیدا کریں گے جو اس کے ساتھ جو اسپیشل اس کے لیے پیدا کیا جائے گا جس کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے گا۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ کیا فرمانے یہ جنت کے اندر ہوں گی۔ تو اللہ یہاں فرماتے ہیں ہم اس مرد کا تو نکاح والا تعلق بھی وہاں پر قائم ہو سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی ایسا ناپاکی نہیں ہوگی۔ فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ ہم ان کی شادی کر دیں گے، شادی کروا دیں گے، ہمارے استادوں نے معنی کیا نکاح کر دیں گے بِحُورٍ عِین گورے رنگ والی موٹی آنکھ والی عورت کے ساتھ۔ اگلا انعام سنیے وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ ساری کی ساری نعمتیں کس کے لیے بیان ہو رہی ہیں؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ توحید پر قائم رہے۔ انعام کیا دیں گے اللہ؟ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ، اتباع کی ان لوگوں کی، ان کی اولادوں نے، ان کے ماتحتوں نے، ان کے اتباع کرنے والوں نے، یعنی جو ان کی ذریت ہے، ذریت میں اولاد بھی ہے، ماتحت افراد جتنے بھی ہو سکتے ہیں وہ سارے مراد ہو سکتے ہیں۔ اتباع کی ان کی ذریت نے کس چیز میں اتباع کی؟ بِایمان، ایمان کے اندر خود بھی ایمان لائیں، اولاد بھی ایماندار، خود بھی توحید پر قائم رہے، اولاد بھی توحید پر قائم رہی، اولاد کو توحید پہ رستے پہ لگا گئے۔ اللہ فرمائیں گے الحقنا بہم، اللہ فرماتے ہیں لاحق کر دیں گے، ملا دیں گے ہم ان کو، ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ، ذریتہم ان کی اولادوں کو ان جنتیوں کے ساتھ ملا دیں گے۔ وما علتناہم من عملہم، اور نہیں کم کریں گے ہم ان کے عمل میں سے من شیء کچھ بھی۔ یہاں اللہ کہتے ہیں، یہ پیچھے بھی ایک بار روایت گزری تھی، میں نے بتایا تھا کہ اب جنتی جنت کے اندر پہنچے گا نا، اب اس نے نیک اعمال بھی کیے تھے، توحید پر قائم بھی رہا، بڑی عبادت کرتا رہا، جنت کے ایک بڑے مرتبے پر پہنچ گیا، اس کی اولاد بھی اس نے اس کو رستے پہ لگایا تھا، کہا بیٹا کہ شرک نہیں کرنا، شرک کے رستے سے بچا، اس کو بچا کر گیا، اس کو شرک کی نفرت اس کے دل میں ڈال کر گیا۔ اب اولاد بھی، بیوی بچے بھی، وہ سارے بھی جنت میں آ گئے، لیکن یہ الگ مقام پہ ہے، وہ نیچے مقام پہ ہیں، ان کے عمل تھوڑے ہیں، اس کے عمل زیادہ ہیں۔ تو اب یہ عرض کرے گا یا اللہ میرے بیوی بچے، میرے والدین وہ کہاں ہیں؟ اللہ فرمائیں گے ہیں تو جنت میں، لیکن ان کے اعمال اتنے نہیں ہیں کہ وہ تیرے درجے کو پہنچے۔ تو جنتی وہاں دعا مانگے گا، دعا مانگے گا یا اللہ میں نیک عمل بھی کرتا رہا تو خواہش تو میری یہ تھی کہ میری اولاد بھی جنت میں میرے ساتھ ہوتی۔ اللہ فرماتا، حدیث میں آتا ہے روایات کے اندر، اللہ اس جنتی کی دعا کو قبول کر کے اس کے سارے گھر والوں کو اس مقام پر جمع کروا، وہ اس کے اندر خوش ہوگا۔ اللہ فرماتے یہ ہمارا الگ انعام ہے
کہ ہم تیرے گھر والوں کو تیرے ساتھ ملا دیں گے، اگرچہ تیرا عمل کم نہیں کیا جائے گا، یعنی تیرے عمل میں کمی کر کے ان کو دیا جائے اور وہ اوپر ہیں، تیرا درجہ وہیں پر رہے گا۔ ان کی نیکیاں کم تھیں لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوا، ہم نے اس کو بلند کر دیا۔ اور ایک تفسیر کے اندر ایک نقطہ انہوں نے اور بھی لکھا، یہ جو باپ ہے، یہ جو جنت کے اوپر اعلیٰ مقام پہ بیٹھا ہے، بڑا خوبصورت نقطہ لکھا علماء مفسرین نے، یہ اوپر اعلیٰ درجے پر کیوں بیٹھا ہے؟ اولاد نیکی تو اولاد نے بھی کی تھی، اس کی وجہ انہوں نے لکھی کہ اللہ کے نبی کی وہ حدیث جو آپ سنتے رہتے ہیں، اس دن مفتی عمر صاحب نے بھی آپ کو سنائی کہ انسان مر جاتا ہے لیکن 3 قسم کے عمل انسان کے موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ کوئی نیکی کا کام کروا گیا، کوئی علم والا کام کروا گیا، نیک اولاد بھی کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے۔ اب یہ تو مر گیا تھا، فوت ہو گیا تھا، چلا گیا تھا، اس کے ہونا تو یہی چاہیے تھا، عمل اتنے ہونے چاہیے تھے۔ اب اس کی اولاد آپ بیٹھ کر یہاں قرآن مجید کا درس سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ کے نام اعمال میں تو ثواب لکھا جا رہا ہے، لیکن آپ کے والدین کو بھی اس کا برابر اللہ ثواب عطا فرمائے۔ یہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میری جنت کے اندر میرے درجے بڑھتے رہیں جب تک میری اولاد زندہ رہے، فرمایا اولاد کو نیکی کے راستے پہ لگا کے جانا، اسے شرک کے راستے سے بچا کر جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت قیامت والے دن جنت کے اندر بھی ہم تمہیں ان سب کو اکٹھا کر دیں گے اور تم سب کو ایک خاندان کے طور پر اکٹھا کر دیں گے۔ شرط یہ ہے والذین آمنوا، جو ایمان لا کر ایمان پر قائم رہے اور شرک نہ کیا۔ اگر نہ کبھی شرک کر بیٹھے، فرمایا پچھلے ان کے سارے عمل بھی برباد اور وہ جنت کے اندر کبھی نہیں آ سکے گا۔ اس لیے فرمایا شرک کی نفرت اپنی اولاد کے اندر ضرور ڈال کر جائیے کہ کبھی بھی بھول کر بھی اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگنی۔ اور فرمایا اور اگر نعوذ باللہ اللہ نہ کرے وہ شرک کے اندر پڑ گیا، شرک کے اندر چلا گیا، فرمایا کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان، ہر نفس جو ہے، ہر انسان جو ہے وہ فرمایا جو وہ کرتا رہا اسی کے اندر گرفتار ہوگا۔ رحیم کا معنی گرفتار، یعنی جو اگر اس نے شرک کر دیا، اب اگر باپ جنت کے اندر بیٹھ کر بھی دعائیں مانگتا رہے کہ اللہ میری بیٹے کو جنت میں بھیج دے، اللہ فرماتے ہیں ہمارا قانون نہیں ہے، اس نے دنیا کے اندر شرک والا گناہ کیا تھا، آج اس کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر گرفتار ہو چکا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی اس کی سزا ہو چکی ہے، اس سے اب واپس نہیں آ سکتا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں، پھر اللہ کے درمیان کے اندر یہ بات اللہ نے کیوں لائی؟ یہ بھی بڑا پیارا نکتہ ہے۔ دیکھیں ان المتقین سے بھی جنت کے انعامات ذکر ہو رہے ہیں، اللہ نعمت ذکر کرتے کرتے اللہ نے فوراً کہا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم، یہ ذہن میں رکھنا یہ ساری نعمتیں اسے ملے گی جو توحید پر ہوگا، اور اپنی اولاد کو توحید پر لگایا جائے گا تو اولاد بھی ساتھ ملے گی، بیوی بھی ساتھ ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ بات ذہن میں آ گئی، اب پھر آ جاؤ، پھر جنت کی نعمتیں آ رہی ہیں۔ آگے فرمایا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور لگاتار دیں گے ہم ان کو بِفَاكِهَةٍ ہر قسم کا میوہ، وَلَحْمٍ اور گوشت، مِّمَّا يَشْتَهُونَ جو جس چیز کا چاہیں گے، جو چیز وہ چاہیں گے، یعنی جو گوشت بھی چاہیں گے، جو میوہ طلب کریں گے، اللہ جنت کے اندر ان کو وہ عطا فرمائے گا۔ جہاں ایک اللہ کی روایت سے آتا ہے پرندے بنے ہوئے آئیں گے، یہ ضروری نہیں ہے جس طرح جنت کی شراب اس طرح نہیں ہوگی جس طرح دنیا میں بنائی جاتی ہے۔ جنت کا شہد کی مکھی کے پیڑ منہ سے نہیں نکلے گا، پیٹ سے نہیں نکلے گا، اس طرح جنت کا دودھ کسی جانور کے تھن سے نہیں نکلے گا، وہ ڈائریکٹ کیا چشموں سے جاری ہوگا۔ تو یہ علماء نے لکھا، حافظ ابن کثیر نے، کہ یہاں یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ گوشت اللہ تعالیٰ ویسے عطا کرنے، ضروری نہیں کہ خاص پرندے یا کسی جانور سے پیدا کریں، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں۔ فرمایا جس چیز کا گوشت مانگو گے، جو میوہ مانگو گے، اللہ وہ بھی تمہیں جنت کے اندر عطا فرمائیں گے۔ اور آگے اللہ ایک اور انعام بھی اور ایک خوبصورت محفل کے جو آداب ہوں گے وہاں پر جو دنیا کے اندر انسان کرتا رہتا ہے اس کا بھی ایک نقشہ بیان کر رہے ہوں گے، فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، یتنازعون چھینا جھپٹی کریں گے، کھینچا تانی کریں گے ایک دوسرے سے۔ گھر کے اندر کوئی چیز آئے نا، مثال کے طور پر ایک چیز ہو، آپس میں لذت کے لیے
خوشی ہنسی مذاق کے لیے دوست بھی آپس میں بہن بھائی بھی ایک دوسرے سے وہ جھپٹتے ہیں کہ یہ چیز میں پہلے لیتا ہوں. اللہ فرمائیں گے آپس میں بے تکلفی ایسے ہوگی ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کریں گے جنت میں قسم اس شراب کے پیالے کے اوپر. شراب کا پیالہ پینے کے لیے ایک دوسرے سے محظوظ ہو رہے ہوں گے اور ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کر رہے ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں نا فوراً شراب کا لفظ ہے کہیں دنیا کی شراب ذہن میں نہ لانا. وہ ایسی شراب ہے لا لغو فیہا ولا تأثیم. فرمایا جس کے اندر نہ کوئی بےہودہ گوئی ہوگی نہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بک بک ہوگی نہ اس کے اندر کسی قسم کا نہ کوئی گناہ ہوگا. یعنی شراب کی وجہ سے نہ گناہ ملے گا نہ عقل چلی جائے گی نہ انسان اس کی وجہ سے کوئی اور فول بکے گا جس طرح دنیا کی شرابوں کے اندر ہوتا ہے. اور فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ چکر لگائیں گے ان کے اوپر آتے جاتے ہوں گے ان کے اوپر غلمان لڑکے لہم جو خاص انہی کی خدمت کے لیے ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں ان لڑکوں کی میں کیا صفت بیان کروں کأنہم لؤلؤ مکنون بس یوں سمجھو گویا کہ موتی ہیں اور چھپے ہوئے. سپی کے اندر سیپ کے اندر موتی کو جس طرح چھپا کر رکھا جاتا ہے وہ کتنا خوبصورت اور چمک رہا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ جو لڑکے خاص لہم فرمایا ہے لہم مطلب ہر جنتی کے لیے اپنے خادم ہوں گے. اور آپ ابن کثیر کی روایت مانیں فرمایا ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک جنتی کے اپنے اپنے خادم ہوں گے اور فرمایا ان کے لیے وہ خدمت کرتے ہوں گے ان کے لیے وہ کھانے اور چیزیں اٹھا کر کھڑے ہوں گے جیسے کہ حکم دیں گے وہ فوراً پیش ہو جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں یہ انعام بھی انہیں دیا جائے گا. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. دنیا میں بیٹھ کر کبھی کبھار بیٹھ کے لگایا کرتے تھے آپس میں حال احوال کیا کرتے تھے. جنت کے اندر بھی یوں کیا کرو گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ متوجہ ہوں گے بعض ان کے اوپر بعض پر بعض جنتی بعض کے پاس متوجہ ہو کر آپس میں یتساءلون حال و احوال کریں گے سوال کرتے ہوں گے حال احوال پوچھتے ہوں گے بھئی تیرا کیا حال ہے تو نے جنت کی کون سی نعمت کھائی ہے. یہ آپس میں سوال بھی کریں گے گفتگو بھی کریں گے. گفتگو کرتے کرتے دنیا کی زندگی یاد آئے گی اور دنیا کی زندگی کو سوچیں گے. اللہ فرماتے ہیں کالو جنت کے اندر درمیانے گفتگو کرتے کرتے کہیں گے انا کننا قبل فی اہلنا بے شک اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے اندر مشفقین کیا تھے ڈرنے والے تھے. جب ہم کیا تھے دنیا کے اندر تھے نا نعمتیں اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے توحید پر بھی قائم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کیا کرتے تھے لیکن ایک کھٹکا ہمیشہ موت تک مومن کے دل میں لگا رہتا ہے. پتہ نہیں انجام کیسا ہوگا پتہ نہیں جنت ملے گی کہ نہیں پتہ نہیں دنیا میری موت کس حال میں آئے گی. جب جنت میں بیٹھے ہوں گے نا تو اللہ فرمائیں گے اچانک یاد آئے گی دنیا میں نمازیں بھی پڑھتے تھے روزے بھی رکھتے تھے لیکن ایک ڈر رہتا تھا پتہ نہیں جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. فمن اللہ علینا پھر آپس میں مل کر کہیں گے ارے وہ تو دنیا کا حال تھا ہم نے اپنا کام کیا. فمن اللہ علینا اپنی نیکی نہیں فمن اللہ علینا اوے لوگوں اللہ نے ہم پر احسان کر دیا اللہ نے ہم پر احسان کر دیا. جنت کے اندر وہی جائے گا جس پر اللہ فضل فرمائیں گے. اللہ کی رحمت کے بغیر جنت کے اندر کوئی بھی نہیں جائے گا. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر وہی جائے گا جس پر اللہ رحمت فرمائے گا جس پر اللہ فضل فرمائے گا. آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی. اللہ فضل کرے گا اللہ رحمت کرے گا پھر جنت میں جائیں گے. اعمال سبب اور وسیلہ ضرور ہیں. یہ سارا منظر اپنی آنکھوں میں دہرائیے یار اور فرماتے ہیں اللہ یہ جنت کے اندر لوگ باتیں کر رہے ہوں گے اور کہیں گے دنیا میں ہم ڈرتے بھی رہتے تھے اللہ نے فضل کر دیا اللہ نے احسان کر دیا ہمیں جنت میں داخل کر دیا. وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ اللہ نے ہمارے گناہوں کی جانب نہیں دیکھا. اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ میری کتنے گناہ کر کے آیا ہے. اللہ نے دیکھا توحید لے کر آیا ہے دنیا کے اندر میری فرما برداری کرتا رہا ہے. وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو اس دن ایک گرم اور دردناک عذاب سے بچا لیں گے. ہم اس دن ان کو بچائیں گے محفوظ کریں گے. اور اللہ فرماتے ہیں آخری آیت اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ اور بے شک وہ جنتی کہیں گے بے شک تھے ہم اس سے آج سے پہلے بھی ندعوہ پکارا کرتے تھے. ندعوہ یہاں عبادت کے معنی میں ہے کیا
اے نعبدہو موحدین از جلالین. تفسیر جلالین نے معنی کیا اس سے پہلے کیوں نہ جنت میں بہ جاتے. اللہ نے احسان کیوں کیا ہم پر؟ اس لیے کہ ہم دنیا کے اندر ندعوہو، ہم خالص اللہ کو پکارا کرتے تھے، ہم خالص اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اللہ نے آج ہم کو ثمرہ یہ عطا کیا اور اللہ جنت میں بھیجنے والا ہے. میری نیکی اور میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس کا فضل ہے. کیوں؟ انہو هو البر الرحیم، اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت احسان کرنے والا ہے، رحیم اپنے بندوں پر بڑا مہربان جو ہوا. اللہ یہ مہربان ہے، احسان کرنے والا ہے. اللہ نے ہم پر بھی احسان کر دیا، اللہ نے ہمیں بھی جنت میں پہنچا دیا. تو یہ نعمتیں دیکھیے، یہ رکوع آپ بیشک بار بار پڑھیے گا، اس سے انسان کو ایک طلب ملتی ہے کہ یار یہ جنت کی نعمتیں اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی انہی لوگوں کے اندر کر دے. تو فرمایا یہ نعمتوں کو پڑھ کر بھی تمہارا دل اگر کرے تو پھر یہ کرنا کہ اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، شرک سے بچتے رہنا، تقوی اختیار کرتے رہنا. اللہ نے یہ جنت کا چھوٹا سا نقشہ بیان کر کے انسان کو شوق دلایا ہے. فرمایا گناہوں سے بچ کر آنا، شرک سے بچ کر آنا، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچ کر آ جانا. اللہ تمہیں جنت کی ساری نعمتیں عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اما علینا الا البلاغ المبین.